جزاک اللہ۔ حضرت اگلا سوال ہے، یہ انہی کا ہی سوال تھا مقصود احمد صاحب کا بریڈ فورڈ سے، کہ کسی غیر مسلم کا خون اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ کے مطابق استعمال کرنا جائز ہے بوقت ضرورت یا بوقت اضطرار؟ غیر مسلم کا خون مسلمان کے لیے استعمال کرنا اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی روشنی میں جائز ہے؟ اگر اس کا آپ کو پہلے تحقیق ہو گئی ہے تو جواز کی بات نہیں ہے، تقوی اسی میں ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو استعمال نہ کیا جائے۔ اضطرار کی صورت میں جائز ہوگا، اضطرار کی صورت میں تو اس سے یہ بھی نجس ہے اور بھی نجس ہے، اتنی مقدار میں جس سے جان بچ جائے، تو قرآن میں لکھا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے جی، صحیح بات۔ لحم الخنزیر جب آپ استعمال کر سکتے ہیں بوقت ضرورت، صرف اتنا بقدر جس کی جان بچ جائے اضطراری کیفیت میں، وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آپشن موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس کو نہ استعمال کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ خون جو ہوتا ہے وہ مومن کے اندر بھی جب آئے گا تو اس مومن کا ایمان جو ہے نا وہ اس کو بھی فلٹر کر دے گا، سبحان اللہ۔ کہ جس طرح کافر کا خون ہے، اگر ایک بچے کے اندر بیٹا ہے اس کا، وہ اسلام لاتا ہے تو اس کا خون بھی پاک ہو جاتا ہے، کلمے میں ایسی طاقت موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ مسز ناصر صاحبہ کا سوال ہے حضرت، کہ انہوں نے کہا کہ سوال انہوں نے پیش کیا اور حج پہ جانے کے سلسلہ میں، کہ خواتین اور حج پہ جانا چاہیں تو وہ اگر محرم نہیں ہے کسی عورت کے پاس، تو یعنی محرم اویلیبل ہی نہیں ہے جانے کے لیے سفر پر، تو کیا وہ عورتوں کے گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ ایسی عورت کے جس کا شوہر یا بیٹا، بھائی، باپ، چچا، ماموں، کوئی بھی اس کا ایسا قریبی رشتہ دار جو اس کا محرم ہو، جی جی، وہ اگر اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے لیے حج پر جانا اس پر اس صورت میں فرض نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے سفر کے لیے محرم ضروری ہے، اور اگر محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا، صحیح، اس لیے اس کا کوئی جانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اگر اس کو شوق ہے اور ابھی اس کی بہت زیادہ شوق ہے ان کو، تو بہت آسان راستہ یہ ہے کہ وہ محرم بنا لیں اپنا، وہ عقد کریں، نکاح مسنونہ کریں۔ ایک تو پہلے یہ ہے نا، جی جی، شوہر کوئی بھی مسلمان مرد سے وہ نکاح کر لیں، جی جی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ اتنی جوان بھی نہیں ہے اور اتنی بوڑھی بھی نہیں ہے جس کے لیے سوال کر رہی ہیں، جی جی، تو ایسی عمر ہو اگر، اور کوئی بھی عزیز ان کا نہیں رہ گیا تو ان کو تو تعلق بنانا چاہیے۔ ایسا کیا رکاوٹ ہے مثلا کہ وہ کسی مسلمان سے جو ان کا ہم پلہ ہو، ہم عمر ہو، جی جی، تو اس سے وہ نکاح کریں اور 10 حج کریں اس کے بعد اس کے ساتھ جا کے۔ صحیح بات، مطلب مسئلے کو ٹیڑھا کرنے کی بجائے یہ آسان حل ہے، یہ کیوں نہیں کر لیتی ایسی عورتیں کہ جن کا کوئی بھی رشتہ دار زندہ موجود ہی نہیں رہ گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ نکاح کریں کسی مسلمان سے، اور وہ اس کے ساتھ چاہے تو جا کے تو مدینہ شریف ہی قیام کر لیں، بے شک 2 سال رہے وہاں پہ، جی ہاں، حرج ہی کوئی نہیں۔ محترم انور بیگ صاحب ہیں لندن سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی بالکل حال چال ٹھیک ہے، آپ فرمائیے کیا سوال ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات تو آپ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، میں سوال بعد میں کرتا ہوں۔ آپ کی مسکراہٹ ماشاءاللہ بہت اچھی۔ جی جزاکم اللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ جن کو ہم شہید کہتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو اگر پھانسی دی جاتی ہے، جی، کوئی مشہور شخصیت ہو جس طرح بھٹو صاحب تھے، ان کو پھانسی ملی، اسلام میں اس کے بارے میں ہمارا فقہ یا حدیث سے کیا حوالہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو اگر غسل دیا جائے تو کیا میرا جہاں تک علم ہے کہ شہید کو انہی کپڑوں میں جس میں شہادت ہوتی ہے دفنا دیا جانا چاہیے یا دیا جاتا ہے؟ ان دونوں کویسچنز کو، کیونکہ بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی تو ان کو بھی غسل دیا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ جو اسلام کی اصلی تعلیم ہے اس سے بتا دیں پلیز، شکریہ۔ جی 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 بیگ صاحب،
جی شکریہ، بس یہی 2 سوال تھے کہ اس کے بارے میں فقہ حدیث اسلام کیا کہتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. بہت شکریہ تشریف لانے کا. انشاءاللہ ضرور اب آپ کے سوالات پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی حضرت دوسرا ان کا سوال تھا، اور یہ بڑا پیارا حضرت آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اور اس میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو خواتین بھی یا مرد بھی ان شادی کے بغیر رہتے ہیں تو یہ ایک آزمائش کا مسئلہ ہے. اگر حالات اجازت دیں تو اس میں اور اس میں مشکل کوئی نہیں. جی مطلب اس طرف ایک تو مطلب ثواب کا کام ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں اور سفر بھی ہوتے ہیں. صرف دیکھیے ایک بات میں اور بھی آپ کے توسط سے عرض کر دوں کہ یہ صرف حج کا مسئلہ نہیں ہے. وہ عورت جس کا کوئی بھی محرم ہے ہی نہیں، جس طرح کی صورت وہ بیان کر رہی ہیں، ان کو تو یہ سفر یہاں اس ملک میں بھی جائز نہیں ہوگا. مسافت شرعی جو ہے نا 57.5 میل سے زیادہ، وہ یہاں بھی محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے کسی بھی جگہ. جزاکم اللہ. بڑی اہم بات ہے ناظرین، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اذان مغرب کا وقت ہوا ہے، ہم ایک بریک کے لیے اجازت چاہ رہے ہیں، دوبارہ آگے پھر بات ہوتی ہے. اجازت دیجیے اذان مغرب کے لیے.